اب بیٹا بک کے اندر بھی جو آبجیکٹیو ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرنے ہیں، اور جو چیز میں نے لکھی ہوئی ہے بک کے اوپر وہ ساتھ ساتھ آپ نے لکھنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے۔ یہ غالب جو ہے یہ تخلص ہے، یہ آپ کو بتایا گیا تھا پہلے بھی۔ ولادت 27 دسمبر میں نے لکھا ہے تو آپ بھی لکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو انڈر لائن کر لیں۔ وفات 1869 لکھی ہوئی ہے، اور آگے میں نے 15 فروری لکھ لی ہے، تو یہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ نام اسد اللہ خان اور غالب تخلص تھا۔ غالب کیا تھا؟ تخلص تھا۔ تخلص کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے، ہاں بالکل، جو قلمی نام شاعر استعمال کرتا ہے۔ وہ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اکبر آباد آگرہ کا ایک ایریا ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ عبداللہ بیگ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آباء و اجداد کا پیشہ، آباء و اجداد باپ دادا کا پیشہ سپاہ گری تھا۔ سپاہ گری، سپاہ گری کہتے ہیں سپاہی کا پیشہ۔ سپاہ گری کس کو کہتے ہیں؟ سپاہی کا پیشہ، ساتھ ساتھ معنی لکھتے جائیں۔ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کو بتا دیا تھا کہ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، پھر چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، جو 9 سال میں خود بھی وفات پا گئے، اور ان کے والد آلور کے مقام پر ایک جنگ کے دوران وفات پا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی سرپرستی نانا نے کی۔ یہاں پر بک والے نے تھوڑا شارٹ کٹ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ پہلے چچا نے کی، پھر 9 سال کے بعد نانا نے سرپرستی کی۔ سرپرستی کے اوپر میں نے لکھے نگہبانی، ٹھیک ہے، پرورش جس کو آپ کہتے ہیں۔ غالب کی زندگی کا زیادہ عرصہ دہلی میں گزرا، پھر وہاں سے غالب دہلی آ چکے تھے، پھر اس کے بعد بہت سارے سفر کیے ہیں غالب نے۔ غالب نے 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں دہلی میں تباہی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دہلی کے تباہی کے مناظر، مناظر کس کی جمع ہے جی؟ ہاں بالکل، منظر کی جمع ہے۔ یہ کس کی جمع ہے جی؟ منظر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ غالب کی آمدنی اگرچہ آمدنی ہم یہاں پر تنخواہ مراد لیں گے، جو ان کی انکم تھی، اگرچہ اس دور کے لحاظ سے معقول تھی۔ معقول، مناسب تھی، میں نے اوپر معنی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ معقول تھی، مناسب تھی، مگر اپنی شاہ خرچی کس کو کہتے ہیں جی؟ فضول خرچی کو، فضول خرچی کی وجہ سے اکثر مقروض رہتے تھے۔ اکثر کیا ہے جی؟ مقروض رہتے تھے، قرض دار رہتے تھے۔ غالب میاں اکثر مقروض رہتے تھے، کیونکہ جتنی ان کی انکم تھی، جتنی آمدنی تھی، اس سے زیادہ خرچہ کر لیتے تھے، اس لیے وہ مقروض رہتے تھے۔ اور آخری عمر میں تو پھر ان کا وظیفہ بھی بند ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا، تو زیادہ پھر ان کی قسمہ پرسی کے اندر زندگی گزری ہے۔ غالب اردو شاعری کے لیے باعث فخر ہیں۔ باعث وجہ یعنی فخر کی وجہ ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کو بیان کا ایک نیا انداز دیا، نیا طریقہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ دیوان غالب اردو شاعری میں ایک نئے طرز کس کو کہتے ہیں جی؟ طریقے کو، طرز احساس کا حامل مجموعہ، ٹھیک ہے جی، جمع کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے اشعار کو اس کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک مشکل پسند شاعر ہیں۔ مشکل پسند، غالب کی شاعری دقیق ہے اور عمیق ہے، مشکل ہے، آسانی سے سمجھ نہیں آتی ہے۔ ان کا انداز منفرد کہتے ہیں جدا کو، الگ، ڈیفرنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسرے تمام شعراء سے، شعراء کس کی جمع ہے جی؟ ہاں، شاعر کی جمع شعراء آتی ہے۔ شعراء سے ممتاز ہے، ممتاز بلند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے کلام کی نمایاں خاصیت کو کہتے ہیں ایجاز و اختصار ہے۔ ایجاز و اختصار کا معنی کیا ہے؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ ہاں، یہ مرکب عطفی ہی ہے بھائی۔ ایجاز و اختصار کا معنی ہے مختصر کرنا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں کوزے میں سمندر کو بند کرنا، یا کوزے میں دریا کو بند کرنا۔ یعنی غالب چند الفاظ کے اندر بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں، جو لوگ پوری غزل میں نہیں کہہ سکتے۔ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت یہ ہے، وہ اپنے غم دل کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی ہے، دل کا غم، ٹھیک ہے، کا کی کیا آ رہا ہے؟ وہ اپنے غم دل کو ظرافت کے پردے میں چھپا لیتے ہیں۔
ظرافت کس کو کہتے ہیں جی؟ خوش طبعی کو، خوش مزاجی کو، ٹھیک ہے، جیسے ہنستے ہوئے وہ اپنے غم کو چھپا لیتے ہیں۔ آنسوں میں مسکرانا ان کی خاص خوبی ہے۔ کیا خاص خوبی ہے جی؟ آنسوؤں میں مسکرانا۔ یہ بھی آبجیکٹیو آ سکتا ہے کہ آنسوؤں میں مسکرانا کس کی خاص خوبی ہے؟ یہ غالب کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے کلام میں سوز و گداز کی ایک لطیف سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سوز و گداز، رنج و الم، جس کو آپ کہتے ہیں دکھ درد کی ایک لطیف ہلکی سی، ٹھیک ہے، ہلکی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ان کا سوز، ان کا درد انسانی زندگی کا حقیقی درد ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا۔ آپ کو میں نے ان کے انٹروڈکشن میں جو بتا دیا کہ بہت زیادہ غم دیکھے انہوں نے زندگی میں۔ انہوں نے جدت طبع، ٹھیک ہے جی، جدت طبع کہتے ہیں نئے ذوق، نئے شوق، ندرت خیال، ندرت خیال کہتے ہیں کہ انوکھا پن یا انوکھا خیال، ٹھیک ہے جی، فلسفیانہ سوچ، یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، جدت طبع، ندرت خیال، فلسفیانہ سوچ اور ہمگیر شخصیت کی بنا پر، بنا وجہ پر اردو شاعری کو اس طرح نکھارا ہے، نکھارا سنوارا ہے یا خوبصورت کیا ہے کہ آنے والے شاعروں کو اپنی انفرادیت، یہاں پر انفرادیت کے معنی ہم کریں گے مقام، مرتبہ، ٹھیک ہے جی، انفرادیت قائم کرنا مشکل ہو گیا، انفرادیت قائم کرنا۔ اب آنے والے شاعر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے شاعری کریں گے، کیونکہ غالب کی اتنی عظیم شاعری ان کے سامنے مثال کے طور پر موجود تھی۔ ان کی شاعری اسالیب اور مضامین کے اعتبار سے، اسالیب اسلوب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، طریقے کو کہتے ہیں، طرز کو کہتے ہیں، اور مضامین کس کی جمع ہے؟ ہاں، مضمون کے اعتبار سے رنگا رگ ہے۔ انہوں نے دل کی کیفیات اور تجربات کو، کیفیات حالتوں کو کہتے ہیں کو، اور ہاں، دل کی کیفیات اور اپنے تجربات کو جس طرح غزل میں سمویا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، یعنی یہ انہی کا خاصہ ہے کہ جس طریقے سے وہ شاعری کرتے ہیں اپنی۔ ان کے اشارے اور کنائے، ٹھیک ہے جی، کنائے بھی آپ کو پتہ ہے چھپا ہوا اشارہ یا پوشیدہ بات کو کہتے ہیں۔ ان کے اشارے اور کنائے، ٹھیک ہے جی، شعر کا لطف بڑھاتے ہیں، لطف مزے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیان کی شگفتگی اور صوفیانہ خیالات جو ہیں، تصوف کی باتیں بھی غالب کرتے ہیں۔ خیالات کے اظہار میں بے تکلفی کہتے ہیں بلا جھجک کوئی بات کہہ دینا، بغیر کسی بناوٹ کے۔ بے تکلفی نے ان کے کلام کے شعری حسن، ٹھیک ہے، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، میں اضافہ کیا ہے۔ ان کی شاعری اسی طرح صد رنگ ہے، صد فارسی زبان کا لفظ ہے، معنی 100، یعنی بہت زیادہ رنگوں والی ہے، رنگین ہے، جس طرح ان کے دل کی حسرتیں ہیں، جسے غالب کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہشیں بھی بہت ہیں اور ان کی شاعری صد رنگ بھی ہے۔ وہ 15 فروری سن 1869 کو انتقال کر گئے اور دہلی کی بستی نظام میں دفن ہوئے۔ نظام الدین اولیاء کے دربار کا جو صحن ہے وہاں پر وہ دفن ہوئے ہیں۔ تو بیٹا آج کا جو سبق ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آخری اسٹیپ کی طرف۔ اپنے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ مرزا اسد اللہ خان آج کے ہماری شخصیت ہیں، شاعر ہیں۔ 15 دسمبر سن 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ بیگ، چچا کا نام نصر اللہ بیگ۔ اساتذہ جو ہیں مولوی معظم علی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ عبدالصمد جو نو مسلم ہیں ان سے انہوں نے فارسی سیکھی۔ آغاز شاعری کا 11 سال کی عمر میں کیا۔ پہلا دیوان 20 سال کی عمر میں مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد شادی ان کی 10 اگست سن 1810 کو ہو گئی۔ بیگم کا نام امراؤ بیگم اور الہی بخش ان کے سسر کا نام تھا۔ وفات 15 فروری سن 1869، نظام الدین اولیاء کے دربار کے پاس وہ دفن ہو گئے۔ بیٹا آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جتنے بھی آبجیکٹیو آپ کو بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے لکھ لینے ہیں، اور ساتھ ہی جو شعر میں نے غالب کے پڑھے ہیں، اور خاص طور پر ایک شعر میں نے پڑھا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو، وہاں پر بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ آپ نے پھر اس کے بعد جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے، جو دن دیا گیا ہے، اس کے اندر آپ نے کالج کے اندر لا کر سبمٹ بھی کرنا ہے، اور ویڈیو کو دیکھ کر اس کے سارے پوائنٹس کو اپنے پاس لکھ بھی لینا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا، آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔